اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے اصلاح منافقین کے لیے پہلا قانون بیان فرمایا، یہ آیت نمبر 9 سے، کہ اے لوگو جو ایمان لائے، جب تم سرگوشی کرو تو نہ سرگوشی کیا کرو گناہ کی اور سرکشی کی اور رسول کی نافرمانی کی، اور اگر تم نے سرگوشی کرنی ہی ہے تو کون سی کرنی؟ بالبر والتقوی، نیکی کی اور تقوی کی سرگوشی کیا کرو بیٹھ کے، اور اللہ سے ڈرو جس ذات کی طرف تم جمع ہو جاؤ۔ اور فرمایا سرگوشی جو ہے یہ شیطان کے بہکانے سے ہوا کرتی ہے تاکہ ایمان والے غمگین ہوں، لیکن ایمان والوں کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے یہ اصلاح منافقین کے لیے دوسرا قانون ہے۔ 3 قانون آئیں گے، پہلا کل پڑھ لیا ہے آخر میں، اور آج کا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ دوسرا قانون اللہ پاک نے اصلاح منافقین کا ذکر فرمایا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب کہا جائے تمہیں، کیا کہا جائے؟ تفسحوا، کھل کر بیٹھ جاؤ، فی المجالس، کہاں؟ مجلس میں، ٹھیک ہے، اپنی مجلسوں میں کھل کر بیٹھ جاؤ۔ فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو کیا کرو؟ کشادگی کرو، پس کشادگی کرو، یفسح اللہ لکم، کشادگی کرے گا اللہ واسطے تمہارے۔ یہ جو آج کا سبق ہے نا، یہ ذرا غور سے سمجھنا ہے۔ یہ گویا
آدھی سے زیادہ صورت جو ہے اس کے آخری 2 رکوع یہ ہے ہی مجلس کے اوپر ہیں، مجلس کا آداب کیا ہونا چاہیے، اور جہاں کوئی مقرر بیٹھا ہے، کوئی واعظ و نصیحت کر رہا ہے، سننے والے کا ادب کیا ہے، سنانے والے کا ادب کیا ہے، بیٹھنے کا ادب کیا ہے، سارا اللہ پاک نے اس 2 رکوعوں کے اندر اللہ نے بیان کیا آخر کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو کل کی آخری سبق میں اللہ پاک نے وہ تو ایک بہت ہی بڑا ادب بیان کیا ہے کہ اپنی مجلسوں کے اندر نیکی اور تقوی کی بات کیا کرو، ٹھیک ہو گیا۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے یہاں اللہ کیا فرمائیں گے کہ بیٹھنا کس طرح ہے۔ تو فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب کہا جائے تمہیں کھل کر بیٹھو مجلس میں تو ففسحو کشادگی کرو، مثلا کھل کے بیٹھ جاؤ، یفسح اللہ لکم، اللہ بھی تمہارے لیے کشادگی کرے گا، ایک۔ دوسرا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے تمہیں اٹھ جاؤ، اور جب کہا جائے تم کو اٹھ جاؤ، فَانشُزُوا، پس اٹھ جاؤ، یرفع اللہ الذین آمنوا، بلند کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم سے، منکم تم سے، والذین اوتوا العلم، اور خصوصاً وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، درجات، یعنی جن کو علم دیا گیا ان کے درجے تو اور زیادہ بلند ہوں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ پاک ساتھ ان کاموں کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دوسرا قانون ہے، یہ آیا نا شروع میں یا ایھا الذین آمنوا، میں نے آپ کو کل بات سمجھائی تھی، یہ 3 قانون منافقین کی اصلاح کے لیے ہیں۔ تو پھر آمنو کیوں کہا گیا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے؟ 2 مطلب ہیں، اگر کہا جائے کہ یہ منافقوں کو خطاب ہے تو پھر اگر منافق مراد لیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ جو ظاہری طور پر بس زبان سے جنہوں نے اقرار کیا ایمان کا، دل سے نہیں۔ اگر کہا جائے کہ یہ خاص مومنوں کو، مخلص مومنوں کو خطاب ہے تو پھر مراد لیا جائے گا کہ کہا مومنوں کی جا رہا ہے، اور ان کی وساطت سے وہ جو منافق اپنے آپ کو اسلام کا اظہار کرتے تھے ان کو بھی سنانا مقصود ہے۔ ظاہری بات ہے جب وہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوا، اب اگر منافق نہیں کریں گے تو پھر ان کے منافقت کا پردہ کیا ہوگا؟ چاک ہوگا، اور جب وہ ان کے اوپر عمل کریں گے تو ان کی منافقت کا پردہ چاک نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اب کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب سمجھنا، وجہ کیا ہے، کیوں نازل ہوا ہے۔ یہ منافق جو تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ دیتے تھے، کوئی مجلس میں بات کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اٹھ کے آ جاتے تھے، قریب بیٹھتے تھے، قریب بیٹھ جاتے تھے۔ اب جو بڑے صحابہ ہوتے تھے، بڑے صحابہ ہوتے تھے، ان کو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملتی تھی، ٹھیک ہو گیا، ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، تو پھر یہ جان بوجھ کے ایک دوسرے سے مل کر بیٹھتے تھے تاکہ کسی کو بیٹھنے کی جگہ بھی میسر نہ آئے۔ ایسی شرارتیں پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ کے، اب ذرا غور کرو، ایسی شرارت بازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھ کے کیا کرتے تھے وہ، اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے کیا کرتے تھے، مدینہ منورہ شہر کے اندر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہاں بھی باز نہیں آتی۔ اگر انسان کے اندر کی انسانیت مر جائے، ختم ہو جائے، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جنگل کے خنزیروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال ان کا ہوا تھا کہ پیغمبر کی مجلس کے اندر بھی یہ شرارت اور شیطانیت وہاں بھی ان کے دلوں کے اندر بسی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا تو کیا ہوتا، بعض اوقات صحابہ بڑے ان کو بھی جگہ نہیں ملتی، یا کوئی بعد میں مسلمان آ جاتا ان کو بھی جگہ نہیں ملتی، اس پر یہ کیا ہوئی ہیں؟ آیات نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے نا تفسحوا، کہ کھل کر بیٹھ جاؤ مجلسوں میں، تو کیا ففسحوا یفسح اللہ لکم، کھل کر بیٹھا کرو۔ جب تمہیں کہا جائے کہ کھل کر بیٹھو تو کیا کرنا ہے؟ کھل کر بیٹھا کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ یفسح اللہ لکم، اللہ بھی تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر کہا جب کہا جائے تمہیں اٹھ جاؤ، فنشزوا، اٹھ جایا کرو۔ جب پیغمبر تمہیں کہہ دے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ اور کسی اور جگہ بیٹھ جاؤ، یا ویسے کہے کہ اٹھ کے چلے جاؤ، تو فنشزوا تمہارے ذمے آگے مزاحمت نہیں ہے، فنشزوا پھر کیا ہو جانا ہے؟ اٹھ جانا ہے بس۔ اس کی وجہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، آگے نا وہی بات کہ ہر کسی کے نہیں، بلکہ جو تم میں سے مخلص طور پہ ایمان لائے گا نا، اس کے درجے کو اللہ کیا کرے گا؟ بلند کرے گا۔ کیوں؟ اس نے نبی کی بات کو کیا کیا؟ مانا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا باعث ثواب ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں درجے کیا کروں گا؟ بلند کروں گا۔ بالخصوص والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا، جو بڑے اکابر صحابہ تھے، علم والے صحابہ تھے، ان کے درجات تو اور بلند کروں گا میں،
اچھا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ پاک ساتھ ان کاموں کی جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والے. اللہ دیکھ رہا ہے میرے پیغمبر کی مجلس کے اندر کون صاف دل لے کے بیٹھے اور کون گندا دل لے کے بیٹھے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں پہ ایک دو بات سمجھنی ہے. دیکھو آیت کے اندر اذا قیل ہے، اس کا ترجمہ آپ پڑھو، مجہول ترجمہ ہے، مجہول ہے. اذا قال نہیں ہے، یہ اذا قیل ہے، مجہول. اذا قال ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب وہ تمہیں کہے، مطلب اس کے اندر متعین ہے، جب وہ شخص تمہیں کہے متعین ہے. لیکن مجہول یہاں اذا قیل ہے، جب کہا جائے تمہیں. اب یہاں قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ کون ہے کہنے والا، کہنے والا کون ہو اس کا ذکر قرآن پاک نے نہیں کیا. سمجھ آ گئی؟ لیکن یاد رکھنا بہت ساری احادیث شریف کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ اگر مجلس کے اندر کوئی بندہ آئے، مجلس لگی ہوئی ہے، تو خود آنے والے شخص کو اپنے لیے جگہ کرنے کے واسطے مجلس سے کسی بندے کو اٹھانا یہ جائز نہیں ہے. اب یہ کچھ آداب میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اذا قیل آیت کے اندر مجہول ہے، نہیں پتا کہ کہنے والا کون ہو. ٹھیک ہو گیا. احادیث شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اب مجلس کا ادب کیا ہے؟ مجلس لگی ہوئی ہو، باہر سے کوئی آدمی آئے اور آ کے مجلس کے کسی آدمی کو کہے یار تو اٹھ کے ادھر ہو جا اور میں بیٹھنا ادھر، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. بلکہ اس کو جہاں جگہ ملے وہیں پہ کیا ہو جائے؟ بیٹھ جائے. اچھا حدیث سنو. علامہ ابن کثیر نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے اپنی تفسیر ابن کثیر میں، اور غالباً امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل اپنی حدیث کی کتاب کے اندر یہ بیان کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس جگہ پر بیٹھے گا تو یہ اس کے لیے کرنا بالکل جائز نہیں ہے. اس کے لیے کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. سمجھ لو مسئلہ خدا کے لیے. ٹھیک ہے، یہ آداب ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ مجلس میں کشادگی پیدا کر کے آنے والے کو جگہ دے دیا کرو. اب یہ مجلس والوں کے لیے ہے. مثال کے طور پہ مجلس لگی ہوئی ہے، بھئی جگہ تنگ ہے، اب کوئی باہر سے بندہ آیا ہے، اب ظاہری بات ہے اس کو بیٹھنے کی جگہ ملے. اب مجلس والوں کا ادب کیا ہے؟ ان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے جگہ بنائیں، اس کو بیٹھنے کی جگہ دے. اور آنے والے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کسی مجلس والے بندے کو کہے کہ بھئی تو اٹھ کے ادھر چلا جا، اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں معلوم ہو گیا نا، اس صاف معلوم ہو گیا ہے اس حدیث سے کہ کوئی باہر سے بندہ آ کے مجلس والے بندے کو اٹھا کر اس کی جگہ نہیں بیٹھے گا، شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو اب کیا ہے یہاں پہ آیت کے اندر کیوں مجہور رکھا گیا کہ جب تمہیں کہا جائے تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جائے کہ کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھ جایا کرو. ٹھیک ہو گیا. یا جب کہا جائے تمہیں اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اب یہ یہاں پہ یہ مطلب نہ سمجھنا کہ مجلس کے اندر جو بندہ بھی وہ دوسرے بندے کو کوئی تفسحوا فی المجالس، اٹھو کھلی جگہ کرو تو کھل جایا کرو، اور کوئی کہے مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ تو وہ اٹھ کے چلے جائے. یہ ہے امیر مجلس کے لیے حکم ہے. یہ جو مجلس کا منتظم ہے، جو مجلس کا کون ہے؟ امیر ہے، جو مجلس کو چلا رہا ہے. یہ حکم اس کے لیے ہے کہ اگر وہ اپنی مجلس کے اندر دیکھے کہ جگہ تنگ ہے تو پھر وہ لوگوں کو حکم کرے کہ کھل کے بیٹھ جاؤ. تو لوگوں کے اوپر کیا ضروری ہے؟ وہ کھل کے بیٹھ جائیں. اگر وہ مجلس کا منتظم کہے کہ بھئی اٹھ کے چلے جاؤ، یا اٹھ کے فلاں بندہ فلانی جگہ آ جائے، فلانا بندہ فلانی جگہ آ جائے، تو پھر بھی اس کا حکم کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے. اس کے آگے کوئی کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرنی. قرآن دیکھو کیا کہہ رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب تمہیں کہا جائے اٹھ جاؤ، فَانشُزُوا تو تم نے اٹھ جانا ہے. کوئی چون چرا نہیں کرنی، کوئی کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرنی. اور مجلس کے اندر اگر کسی نے مزاحمت کی، کوئی کسی نے آگے چون چرا کی، اگرچہ مگرچہ کی، تو پھر ان کا شمار کس میں ہوگا؟ منافقین میں ہوگا. کیونکہ پیغمبر کی بات کو اس نے کیا کر دیا ہے؟ رد کر دیا ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ امیر مجلس کے اوپر ہے. سمجھ آ گئی؟ خلاصہ کلام قرآن اور حدیث میں آداب مجلس کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ بعد میں جو آنے والا آدمی ہوگا، مجلس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کیا دے؟ جگہ دے.
مجلس کو کیا ضروری ہے، اس کو کیا دے، جگہ دے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے۔ اب جو آ رہا ہے وہ کسی بندے کو اس کی جگہ سے نہیں اٹھائے گا، بلکہ اس کو جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جائے۔ آج کل یہی لڑائیاں ہوتی ہیں، مسجدوں کے اندر ہو رہی ہیں یا عام محکموں کے اندر ہو رہی ہیں۔ کوئی فوتگی کے لیے چند بندے تعزیت کے لیے گئے ہیں، وہاں پہ ہو رہی ہیں، شادیوں پہ ہو رہی ہیں، یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں ہر جگہ۔ وجوہات کیا ہیں؟ آداب نہیں ہے، آداب کا پتہ نہیں ہے کہ مجلس کا ادب ہوتا کیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ جمعہ ہوتا ہے، خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، تو کوئی بندہ آگے پیچھے سے آئے اور آ کے صف والوں کو کہے کہ بھئی تو یہاں سے اٹھ کے ادھر ہو جا اور مجھے ادھر بیٹھنے دے، تو یہ بالکل اس کے لیے ناجائز ہے، جائز ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں صف والے جو ہیں اگر وہ دیکھیں کہ بھی صف کے اندر جگہ خالی ہے اور وہ بندہ پہلی صف کے اندر آنا چاہتا ہے یا دوسری صف کے اندر آنا، تو اس کو صف والے کیا دیں گے؟ جگہ دے دیں۔ ہمارے اندر جو ہے نا یہ بڑی کوتاہیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائیاں ہیں آج مسجدوں کے اندر۔ اپنے ذہن کو وسیع کرو، فراخ کرو، کھلا کرو، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائیوں سے کیا فائدہ ہے؟ اب صف کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ پچھلا بندہ آ رہا ہے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف میں، وہ دل کے اندر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کو میں نے ادھر نہیں بٹھانا، یہ پیچھے بیٹھے مجھ سے۔ اور وہ جو آ رہا ہے وہ بھی اپنے اندر ایک انا لے کے آتا ہے، نہیں میں اتھے ہی بہنا، اتھے ہی بہنا میں۔ اب جب دونوں گرم تاریں جب جڑیں گی تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ دھماکہ ہوگا۔ تو مساجد کے اندر یہ انا یہ نہ رکھو، بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے، یہاں پہ اپنی حکومت نہیں چلانی چاہیے، یہاں پہ صرف اسی کی حکومت رہنے دو جس کا یہ گھر ہے۔ محبت، اطمینان، ٹھیک ہے۔ دیکھو تفسحوا فی المجالس، کھل کر بیٹھو اپنی مجلس میں، اللہ بھی تمہارے اندر خوشادگی پیدا کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب کچھ لوگ نماز کے اندر کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کو وہ بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ اس کا کندھا نہیں ملنا چاہیے، میں اس سے الگ تھلگ کھڑا ہوں، ارد گرد خلا ہے۔ اب وہ خلاف سنت کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنت ہے کہ کندھے کے ساتھ کیا ملاؤ؟ کندھا ملاؤ، یہ سنت ہے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے جب تم کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ جب کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملاؤ گے تو پھر کیا ہوگی؟ وہاں پہ نفرت ہوگی پیدا۔ تو اس کا صاف خمیازہ آج تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہو کہ جو بندہ صف کے اندر یہی بات لے کے کھڑا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ٹچ نہ ہو، میں اکیلا کھڑا ہوں، تو اس کے ساتھ اگر کوئی ٹچ ہو جائے ادھر ہی پھر کیا ہو جاتا ہے؟ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کی مجلس ہے، اب مثال کے طور پہ کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے تو آپ اس کے لیے یہ بچے ہیں، جوان ہیں، ان کو چاہیے کہ کوئی نیا بندہ آ گیا اس کو پھٹی لا کے دے، قرآن پاک لا کے دے، اس کے سامنے رکھے۔ اگر کوئی پیچھے آگے بیٹھ گیا اس کو تھوڑا سا ایک طرف ہو گئے جگہ بنا دو، اس کو کیا دو؟ جگہ دو اس کو بیٹھنے کے لیے۔ تو آنے والے کی کیا کرو؟ رسپیکٹ کرو۔ جب آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے تو اگلا بھی تمہیں کیا دے گا؟ رسپیکٹ دے گا۔ عزت کرو گے، عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے۔ اب اگلا بندہ ہی جب وہ پہلے ہی لے کے بیٹھا ہے کہ نہیں میں نے عزت کروانی نہیں ہے اس سے، تو پھر وہاں پہ اس کی بے عزتی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم بس اپنے انا دل کے اندر لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنے دینا، میں نے نہیں یہ کام کرنے دینا۔ یہ آداب ہے مجلس کے۔ اسی طرح اگرچہ میرے موضوع کے متعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کی بھلائی کے لیے، خیر کے لیے، دیکھو ہم قرآن پاک کتنی دیر ہوگے پڑھ رہے ہیں، کتنی دیر ہوگی پڑھ رہے ہیں۔ اب تو ایک خاندان ہے یہ، ایک قبیلہ ہے یہ۔ اب اگر کسی ساتھی کو کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، دوسری کلاس والوں کو چاہیے چلو اس کے دکھ درد میں شریک نہیں ہو سکتے لیکن کم از کم اسے پوچھ لیا کرو، اسے پوچھ کے اسے دعائیں دے دیا کرو، بس یہی تمہارا اس کا حال پوچھنا یہی اس کے لیے کافی ہوگا، اس کو حوصلہ ہو جائے گا۔ میں مثال کے طور پہ بات بتاتا ہوں، یہ کچھ ماہ پہلے کی بات ہے، کسی بندے کا والد فوت ہوا تھا، کلاس کے اندر شروع سے آ رہا ہے وہ۔ اب میں نے کلاس کے اندر کہا بھی ہے کہ جی فلانا بندہ ہے، فلانا نام ہے، اشارہ بھی کیا یہ ان کے والد محترم فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعا کرو، دعا بھی کی۔ لیکن میں ایک چیز میں نے نوٹ کی، کلاس دعا ختم ہونے کے بعد کسی بندے نے اس سے جا کے تعزیت نہیں کی۔
دیکھو بھائی جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ساری کلاس اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ۔ والد اس کا جو اس کی جدائی ہوتی ہے، اس کی فرقت ہوتی ہے، انسان کے دل کے اوپر کتنی شاخ گزرتی ہے۔ اسی طرح چند دن پہلے ایک ہی بندے کی ہمشیرہ فوت ہوئی، اس کے پاس بھی کوئی تعزیت کرنے کے لیے نہیں گیا۔ یہ میں نے چیز نوٹ کی ہے، یہ بہت بڑی کمی تھی ہمارے اندر۔ اس چیز کو ختم کرو۔ اس طرح محبت نہیں پیدا ہوتی، اس طرح محبت نہیں پیدا، اس طرح نفرت جاگتی ہے، نفرت۔ اب وہ بندہ جب سوچے گا میرے پاس کوئی آیا ہی نہیں ہے، یہ تعزیت خاک ہے، یہ کلاس وہ چھوڑ کے چلا گیا قرآن پاک، تو کس کے اوپر یہ وبال ہو؟ تو ہم جو شروع سے پڑھ رہے ہیں قرآن پاک، ہم نے سیکھا کیا ہے؟ یہی تو سیکھا ہے کہ ایک دوسرے کو محبت دو۔ حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ وہ 5 حق کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی دکھ درد والا انسان بیٹھا ہے کہ اس سے جا کے کیا کرے، انسان تعزیت کرے، مریض کی عادت کرے جا کے۔ کوئی کسی لحاظ سے بیمار ہے، 4-5 بندے ہی چلو اس کے دکھ کے اندر، یار آپ کو بیماری ہے، چلو اللہ پاک آپ کو شفا دے، تو یہ بھی مجلس کے آداب کے اندر شامل ہے۔ آئندہ اس چیز کا لحاظ رکھو گے یا نہیں رکھو گے؟ انشاءاللہ رکھو گے۔ کسی کے ساتھ کوئی بیٹھ رہا ہے، وہ مثلاً کسی کی جگہ فکس ہے مجلس کے اندر، وہ اپنے دائیں بائیں والوں کا خیال رکھے کہ بھائی آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی کسی قسم کی، چلو ٹھیک ہے، کام نہیں آ سکتے، کم از کم اس کو دعا دے دیا کرو، چلو یار اللہ پاک آپ کے یہ آسانی حل، مشکل حل فرمائے، آسانی میں تبدیل فرمائے، دعا دے دو، خدا کی قسم اس کا دل بڑا ہو جائے گا، بہت بڑا، تمہاری دعا ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور کیا، شاید کسی کی بند قسمت تمہاری دعاؤں کا انتظار کر رہی ہو، تم اس کو دعا دے دو گے، اس کی قسمت کیا ہو جائے گی؟ کھل جائے گی۔ تو یہ اس کمی کوتاہی کو ختم کرو، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اب یہ تیسرا قانون ہے۔ ایک اور بات بھی ہے جی، اکثر ہمارے ساتھیوں کے اندر ایک تھوڑی سی کوتاہی ہے۔ 2 بندے مثال کے طور پہ ملاقات کر رہے ہیں نا، 2 بندے، اب حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے 2 بندے جب ملاقات کر رہے ہیں، کھڑے ہو گئے یا بیٹھ کے، ان کے درمیان سے نہیں گزرنا، ان کے درمیان سے نہیں گزرنا۔ ہمارے لوگوں کے اندر، بلکہ پاکستان کے لوگوں کے اندر عادت ہے، جب 2 بندے باتیں کر رہے ہیں وہ درمیان سے گھس کے جاتے ہیں۔ وہ اس چیز کو کار ثواب سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان سے گزروں گا تو کیا ہوگا، یہ کوئی نہ کوئی نیکی ایک آدھ 1.5 مل جائے گی مجھے۔ تو حدیث شریف میں یہ بھی منع کیا گیا کہ 2 بندے جب ملاقات کر رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں 2 بندے، ان کے درمیان میں جا کے گھس کے نہ بیٹھ جاؤ، یا کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں ان کے درمیان سے نہیں گزرنا، بلکہ ایک سائڈ سے گزرو۔ اور یہ بھی ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب 2 بندے ملاقات کر رہے ہیں، تیسرا بندہ اگر ان کی مجلس میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اجازت لے گا کہ میں بھی آپ کی مجلس میں شامل ہو سکتا ہوں، اجازت لے، پھر وہاں بیٹھے۔ اب وہ دونوں ہو سکتا ہے بھئی کوئی ایسی بات کر رہے ہوں، کوئی گھر کا گھریلو مسئلہ، کسی ایسے اہم مسئلے کے اوپر بات چیت کر رہے ہوں کہ آپ اگر وہاں جائیں گے تو ان کے دل کے اوپر شاک گزرے گا، دشوار گزرے گا، تو یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے، تکلیف ہے اگلے کو دینا، آپ کی وجہ سے وہ اپنی ساری بات کیا کر لیں گے، سمیٹ لیں گے اور وہ اٹھ کے ہی چلے جائیں گے۔ تو یہی جو ہمیں چھوٹے چھوٹے ادب نہیں نہ پتا، یہ بعد میں آگے جا کے یہ بڑی بڑی نفرتوں کے اندر بدلتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیز۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھو، یہ انسانیت کو انسان بنانے کی ابتدائی باتیں ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ 2 بندے جب ملاقات کر رہے ہیں، تیسرا اگر شامل ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ اجازت لے گا اس سے۔ تو اجازت لینے کے اندر کوئی بندے کو گولی نہیں بچ جاتی، کوئی اس کی عزت میں فرق نہیں آتا، بلکہ اس کی عزت ان دونوں کے دل کے اندر پیدا ہوگی کہ دیکھو یار کتنا اچھا آدمی ہے کہ ہماری مجلس میں شامل ہونے کے لیے اجازت طلب کر رہا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی ہمیں یہ اپنے سے اوپر ترجیح دے رہا ہے، ان کے دلوں میں عزت آئے گی، وہ آپ کو عزت دیں گے پھر بعد میں۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ ہاں، اب یہ تیسرا قانون ہے قرآن پاک میں، ترجمہ دیکھیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا ناجیتم الرسول فقدموا، جب تم سرگوشی کرنا چاہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو آگے کرو ان کے سرگوشی اپنی کے صدقۃً، کیا؟ صدقہ، ذالک خیر لکم واطہر، یہ بہتر ہے واسطے تمہارے، واطہر اور
زیادہ پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے، ذالک خیر لکم، یہ بہتر ہے واسطے تمہارے با اعتبار ثواب کے، کہ تمہیں صدقہ کرنے کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ وَأَطْهَرُ، اور زیادہ پاکیزہ ہے با اعتبار گناہوں کے، کہ اللہ گناہ کو کیا کرے گا؟ معاف کرے گا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر نہ پاؤ تم صدقہ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ پاک بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ اب یہ بھی منافقین کی اصلاح کے لیے اللہ نے تیسرا قانون۔ اب دیکھو کیا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ہمیں واعظ و نصیحت سے آگاہ کریں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے شریف سے آ رہے ہیں تو 2-3 منافق جو ہوتے تھے اندر بیٹھے ہوتے تھے، وہ اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جا کے مصافحہ کرتے، سلام کرتے، آپ کو ایک طرف لے جاتے، ایک طرف لے جا کے ان سے پھر آہستہ آہستہ باتیں کرتے، سرگوشی کرتے، جان ہی نہ چھوڑتے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد دوسرے مسلمانوں کو بتانا ہوتا کہ ہماری پیغمبر کے آگے بڑی واہ واہ ہے، لوگ سمجھیں کہ ہم بڑے پیغمبر کے آگے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے مخلص ہیں، ہم پیغمبر کے بڑے چاہنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بڑا چاہتے ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے ان کو دکھانا، چاپلوسی جسے کہتے ہیں، کہ لوگ ہمیں بڑا سمجھیں۔ آج بھی ایک قوم ہے، نام نہیں لیتا، ان کے اندر یہ بہت بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے، اور بہت بڑی عادت ہے، اور بہت پرانی عادت ہے، اور بڑی قدیم عادت ہے، اور آج تک ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی ان کے اندر۔ ان کے اندر بری عادت کیا ہے؟ وہ کوئی بھی بڑا آدمی دیکھ لیں، وہ سمجھتے ہیں بس اس کے ساتھ میں کسی طریقے سے اپنا تعلق بناؤں، چاہے اچھا ہے، برا ہے، گندا ہے، وہ بس تعلق بنائے وہ اس سے۔ اب کیا کریں گے؟ وہ کہیں جا رہا ہے نا، اپنے محلے کے اندر گلی سے گزر رہا ہے، حضرت صاحب ایک تو میری گل سننا، اب میری بیٹھک چ آنا، تسی میں کھول دا نا، اتنے بیٹھ کے آپ گل کر دیں، اسے لے جائیں گے تاکہ محلے والے لوگ سارے سمجھیں کہ بلے 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 ایم پی اے ایم این اے نال یاری لگی ہوئی۔ مقصد کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ایسے اس کا دماغ خراب کرنا، ایک قبیلے کے اندر یہ عادت ہے، ان کے سب بچے کے اندر ان کی عادت، جب ان کا بچہ تھوڑی سی ہوش سنبھالتے اس کے اندر یہ فطرت جاگ اٹھتی ہے کہ تیرا کام جو ہے تو جس مقصد کے لیے دنیا میں ہے، اب وہ مقصد پورا کر اپنا۔ اب یہ خود زور لگا لو کون ہو سکتے ہیں، وہ نام لینا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت بھی تھی، وہ منافق کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ لے چلے جاتے تھے، بیٹھ جاتے، مقصد ٹائم ضائع کرنا، کوئی مراد نہیں، بس دوسرے مسلمانوں کے آگے ریاکاری، دکھلاوا۔ آج کل بھی ہمارے مسلمانوں میں یہ بہت بری عادت ہے، کوئی بس بڑا بندہ، یار میرا تعلق بن جائے اس سے، میرا تعلق بن جائے، لوگ میری واہ واہ ہو جائے اس سے، میری واہ واہ ہو جائے اس سے۔ تو ان واہ واہ کے اندر کچھ نہیں رکھا، مٹی کے بنے ہو، مٹی کے اندر ہی مل جاؤ گے، واہ واہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا یہاں پہ، چند دن کی پھوں پھاں ہوگی بس۔ تو جو تم جس سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، تعلق بنانا چاہتے ہو، وہ بھی مٹی ہے، تم بھی مٹی ہو، اس کی تم دونوں کی ابتدا مٹی ہے اور تم دونوں کی انتہا بھی مٹی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا تمہارے اوپر بھی مٹی ہوگی، تمہارے نیچے بھی مٹی ہوگی، اور تم جو درمیان میں مٹی کے اندر پس کر رہ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ انسان ہے، کیا کر رہے ہو اللہ کے بندو؟ یہ جو ہے نا تنگ نظری، یہ چھوڑو، ختم کرو، اپنے آپ میں جیو، زمانے کے پیچھے ذلیل مت ہوو، اپنا کردار ایسا بناؤ کہ زمانہ تمہارے پیچھے آئے۔ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ خدا را ایسے نہ کرو کہ کوئی تم تھوڑا سا گاڑیوں والا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ذلیل ہونے لگ جاؤ، میرا تعلق بن جائے جی میں بھی اونچا بن جاؤں، مت کرو ایسا۔ کسی کے پیچھے ذلیل ہونے سے بہتر ہے اپنا وہ مقام اپنے اندر پیدا کرو کہ لوگ زمانے والے آگے تمہارے پیچھے ذلیل ہوں، وہ آگے تمہاری عزت کریں۔ ایسے لوگوں کی چاپلوسی کرنے سے بہتر ہے تم اللہ کے در پہ آ کے اللہ تعالیٰ کو منا لو اور اونچا مقام پا جو آخرت کے اندر، ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایمان والو، اگر تم نے سرگوشی کرنی ہے نا، اللہ نے قانون بتا دیا، اچھا اگر تم نے پیغمبر سے سرگوشی کرنی ہے فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، تو سرگوشی کرنے سے پہلے تم نے صدقہ دینا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا مومنوں کے لیے یہ کیا چیز تھی؟ آسان تھی، دلی محبت جنہوں نے رکھی تو پھر ان کو یہ صدقہ کوئی شاک نہیں تھا۔ منافقوں کے لیے یہ پکڑے گئے، وہ یہ کیا بات ہوئی؟ سرگوشی کریں گے صدقہ دینا پڑے گا، مال دینا۔ اب منافق کے لیے صدقہ دینا اس کے لیے کیا ہے؟ پہاڑ اٹھانے کے مترادف ہے۔
اللہ پاک نے ان کو سنگلی ڈالی اچھی طرح کہ جب تم نے پیغمبر سے الگ بات کرنی ہے نا تو پہلے فیس جمع کروانی ہوگی تمہیں. سمجھ آ گئی اگر الگ وقت لینا ہے نا میرے پیغمبر کا تو پہلے فیس جمع کروانی ہوگی, تو پھر پیغمبر سے سرگوشی کر سکتے ہو, تو اس کے علاوہ تمہیں سرگوشی نہیں کر سکتے. پھر کیا ذالک خیر لکم وطہر, یہ بہتر ہے تمہارے لیے با اعتبار ثواب کے, و اطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے با اعتبار گناہ کے, اس سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور تمہارے لیے کیا ہوگی, بہتر ہوگا, یہ ثواب تمہارے اضافہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اگر نہ پاؤ تم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر نہ پاؤ تم مطلب صدقہ نہ دے سکو تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ, پس بے شک اللہ پاک بخشنے والے رحم کرنے والے. اچھا جی, یہاں پہ ایک بات سمجھنی ہے, بڑی لطیفہ بھی ہے. اس آیت کے اوپر کسی مسلمان نے عمل نہیں کیا سوائے ایک کے. اس آیت کے اوپر, یہ واحد آیت ہے, کسی مسلمان نے عمل نہیں کیا سوائے ایک کے, اور وہ ایک کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس ان کے علاوہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد میں کسی نے عمل نہیں کیا. کیا تھا یہ؟ وقتی طور پہ چند لمحوں کے لیے بس یہ حکم اترا تھا, اور صرف منافقین کو دبانے کے لیے, کیونکہ وہ جب حکم آیا منافقین ہٹ گئے سرگوشیاں کرنے, وہ ہٹ گئے. ٹھیک ہے, تو جب یہ حکم نازل ہوا حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ آیت سنی تو فوراً صدقہ دیا اللہ کے راستے میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ملاقات کے لیے آپ کو الگ لے گئے. تو حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے اس کے اوپر کسی ایک بندے نے نہیں عمل کیا مجھ سے پہلے, صرف میں نے عمل کیا, اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا. وجہ یہ حکم ہی منسوخ ہو گیا, ایک وقتی طور پہ حکم تھا, تلاوت باقی ہے اس کی, ثواب پورا ہے, لیکن حکم کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے اس کا. سمجھ آگی؟ آگے دیکھیں. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, آیا ڈر گئے ہو تم اس بات سے کہ آگے بھیجو تم اپنی سرگوشیوں کو صدقے کو؟ ٹھیک ہو گیا. آیا ڈر گئے ہو تم یہ کہ تم آگے بھیجو اپنی سرگوشیوں کے صدقے کو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا, پس اگر تم نے نہ کیا ایسا, وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, اور رجوع کیا اللہ نے اوپر تمہارے. اللہ نے فرمایا تم کو ڈر ہے کہ مشورے سے پہلے صدقہ دینے سے تم محتاج ہو جاؤ گے. مسلمان بھی کچھ اب کمزور تھے, مسلمان بیچارے غریب تھے, ان کے اوپر یہ حکم شاک گزرنے لگ گیا. جن کے پاس مال نہیں تھا وہ اب سوچنے لگ گئے پتہ نہیں یہ حکم کب تک رہے گا کہ پیغمبر سے ملاقات اور پہلے صدقہ. اللہ پاک نے فرمایا اوے تم ڈر گئے ہو کہ تمہیں پیغمبر سے بات کرنے کے لیے کیا دینا پڑے گا؟ صدقہ دینا پڑے گا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, نہیں کر سکے تو چلو کوئی نہیں, وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, میں یہ حکم واپس لیتا ہوں, رجوع کرتا ہوں تم پر, لیکن فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, پس نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. یہاں پہ وہ قانون بتا دیا کہ میرا پیغمبر تمہیں جو بھی کہہ دے, میری طرف سے جو بھی حکم نازل ہو اس کو تم نے قبول کرنا ہے. یہاں ساری باتیں آ گئیں. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ پاک خبر رکھنے والے ہیں ساتھ ان کاموں کے جو تم عمل کرتے ہو. اچھا جی آگے دیکھیں. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون. دو زجر نہ پہلے گزر چکے تھے منافقین کے اوپر, اب یہ منافقوں کے اوپر تیسرا زجر ہے. 3 قوانین منافقین کی اصلاح کے لیے ہو گئے, اور اب یہ 2 زجر شروع صورت کے اندر گزر گئے منافقوں کے اوپر, اب یہ تیسرا زجر یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ اللہ نے موضوع بدل لیا ہے جی. ترجمہ دیکھیں. آیا تو نے دیکھا ہے طرف ان لوگوں کے تولوا قوما غضب اللہ, جو دلی دوست بناتے ہیں ایسی قوم کو, قومن ایسی قوم کو, غضب اللہ علیہم کے غضب ہوا اللہ کا اوپر ان کے, ما ہم منکم ولا منہم, فرمایا نہ وہ تم سے ہیں اور نہ وہ ان سے ہیں, وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ, اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی, عَلَى الْكَذِبِ, اوپر جھوٹ کے, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ جانتے ہیں. یہ منافقوں کے اوپر زجر ہے جی. اچھا یہ جن پر غضب ہوا وہ کون سی قوم مراد ہے, کون بتائے گا جی؟ یہودی, جزاک اللہ, وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ زجر کن کو ہو رہا ہے؟ منافقین کو. منافقین جو تھے یہ اسلام کا دعویٰ کیوں کرتے تھے اوپر اوپر سے؟ صرف دنیاوی منافع کی خاطر, بس ہم بچے رہیں,
لوگ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں، کھائیں ان کے ساتھ، پیے ان کے ساتھ، مال غنیمت آ جائے اس کے اندر بھی کیا مل جائے گا، حصہ مل جائے گا۔ وقتی مسالے تھے، وقتی مسلطیں تھیں ان کی، اس لیے وہ در پردہ منافق جو تھے نا، یہودیوں سے گٹھ جوڑ تھا ان کا بڑا، یہودیوں سے کیا تھا، گٹھ جوڑ، کیونکہ دو جماعتیں تھے نا مدینے میں، ایک منافقوں کی اور ایک یہودیوں کی، تو منافق جو تھے یہ یہودیوں کے ساتھ ان کا کیا تھا، گٹھ جوڑ تھا ان کا بہت بڑا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر دیکھا ہے ذرا ان لوگوں کی طرف کہ جو دوستی رکھتے ہیں ایسی قوم سے جن کے اوپر کیا ہوا ہے، اللہ کا غضب ہوا، یعنی منافقوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کو اپنا کیا بنائے بیٹھے ہیں، مسلمان بنائے بیٹھے ہیں۔ اچھا، اب جب مسلمان دیکھتے منافقوں کو کہ یہ یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو مسلمان پوچھتا او تو اس کے ساتھ کیوں کھڑا ہے، یہ تو یہودی ہے، یہ تو کافر ہے، تو پھر کیا کہتے تھے، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، قسمیں اٹھاتے تھے، وہ اللہ کی قسم میں تو فلاں کام سے آیا تھا، میں تو دلی طور پر تمہارے ساتھ ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، نہ میرا اس کے ساتھ، میں ان کا تو مذہب الگ ہے، یہ تو یہودی ہیں، یہ تو تورات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم کیا ہے، مسلمان ہیں، ہم تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، ہاں کوئی برا مطلب نہ لینا کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، نہ بابا میں صرف مسلمان ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ قسمیں اٹھاتے تھے، اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، او بے ایمان جانتے تھے کہ اندر سے کیا ہے، ہم جھوٹے ہیں، جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا صرف مصلحتوں کی خاطر، صرف چند منافع کی خاطر، کبھی وہ یہودیوں کے ساتھ مل رہے ہیں، کبھی وہ مسلمانوں کے ساتھ مل رہے ہیں۔ فرمایا ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم سے ہیں اور نہ ہو وہ ان سے ہیں، یہ سراسر جھوٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ وہ تم سے نہ وہ ان سے، ان کا الگ ہی مذہب ہے یہ منافق جو ہے، نہ منافق، نہ وہ مسلمان ہیں سچے، نہ وہ سچے یہودی ہیں، بلکہ یہ سراسر جھوٹ ہے، صرف چند دنوں کے نفع کی خاطر یہ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا آگے دیکھیں، اللہ اکبر، ادھر غور کرنے کی بات ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں سے جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، یہ دلی دوست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا کہا ہے اللہ نے؟ منافق کا ہے، منافق۔ تو آج ہماری قوم کا حال بھی یہی ہے، نام مسلمان ہے لیکن دلی دوست انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کو بنایا ہوا ہے۔ جو حکم اعلیٰ سطح پہ، انفرادی سطح پہ ادھر سے آتا ہے، سب سے پہلے قبول پاکستان کی قوم کرتی ہے، سب سے پہلے قبول ہی یہ کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، یا اعلیٰ سطح کے اوپر ہر جو بھی ادھر سے قانون یہ قبول کر رہے ہیں۔ تو پھر جو قبول کرے، دلی دوست پھر بنا لیا کہ نہیں بنا لیا؟ اللہ اکبر۔ تو پھر قرآن کی نظر میں کیا ہے یہ؟ مولوی مر جائے گا ممبر کے اوپر ایسی آیتیں کبھی نہیں بیان کرے گا، یہ ایسے نکھیڑے کبھی بھی نہیں وہ کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ وہ صرف فضیلتیں سنائے گا کہ ایک عمل کرو گے یہ تو تمہیں 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، یہ عمل کرو گے تمہیں 20 لاکھ، وہ خوش رکھے گا بس، نکھیڑا کبھی نہیں کرے گا۔ حقیقت اسلام کی، حقیقت مسلمانوں کی، حقیقت دین سے کبھی وہ لوگوں کو آگاہ نہیں کرے گا کہ جس رستے پر تم چل رہے ہو نا، یہ رستہ کیا ہے، منافقانہ رستہ ہے یہ۔ غور کرو یہ آیت کے اندر۔ ٹھیک ہے سارا سال مسلمان کہتے ہیں جن یہودی عیسائی کافر ہیں، ہم نہیں، لیکن ظالموں سارے کام تم ان جیسے کر رہے ہو۔ تمہاری خوشی غمی کے اندر کون سی چیز ایسی نہیں ہے جو یہود و نصارہ اور ہندوؤں والی نہیں ہے؟ ہر کام شروع سے ابتدا تک تمہارا غیر مذہب قوموں والا ہو چکا ہے۔ غور و فکر کی بات ہے یہ بہت بڑی۔ آگے جی سمجھ بات، آگے دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، جانتی یہ بھی قوم ہے کہ ہم کیا ہیں، جھوٹے ہیں، کہ ہم دعویٰ مسلمانوں والا کرتے ہیں اور کام ہمارے کیا ہیں، سارے انہی جیسے ہیں، ہندوؤں جیسے ہیں، سکھوں جیسے ہیں، عیسائیوں جیسے ہیں، یہودیوں جیسے ہیں۔ سمجھ آئی؟ مسلمان کا چھوٹا سا بچہ جیسے ہی ہوش سنبھالتا ہے، اس سے پوچھو تو نے کیا بننا ہے، وہ اپنی آئیڈیل شخصیت وہ امیتابھ بچن کو بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کافر کو بنا کے بیٹھا ہوا ہے، مائیکل جیکسن بننا ہے، میں نے فلاں بننا ہے، میں نے فلاں جیسا بننا ہے۔ یہ حال ہو چکا ہے آج چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی۔ یہ کون تربیت دیتا ہے ان کو؟ جو سر پہ جو پرورش کرنے والے ماں باپ ہیں ان کو یہ تربیت دے رہے ہیں۔ یہ ختم ہو گئی وہ مسلمانی، ختم ہو گئی۔
پھر فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، فرمایا تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ تخویف اخروی منافقین. اللہ نے فرمایا دنیا میں وقتی منافع حاصل کر لیں، کر لو جتنے کرنے ہیں دنیا میں، لیکن آخرت کے اندر تمہارے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہوا. اگر وہ مخاطب ہو سکتے ہیں تو اپنے آپ کو یہ قوم نہ سمجھے کہ ہم کیا ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں. وقتی منافع ہے نا آج بھی قوم کے، فلانا رشتہ دار خوش ہو جائے گا جی، اگر یہ رسم نہ کی، یہ نہ کی، یہ نہ کی، رشتہ دار تانا دیں گے، یہ رسمیں کروں گا رشتہ دار خوش ہو جائیں. وقتی منافع ہے نا. اور کن کی رسمیں؟ کافروں والی ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، کر لو جو کرنا ہے، لیکن اعد اللہ لہم عذابا شدید، سخت عذاب ہے پھر آخرت کے اندر، سخت عذاب ہے. سمجھا؟ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ صرف دنیا کی چند گھڑیوں کا نفع کمانے کے لیے وہ ان کو دلی دوست بنائے ہوئے ہیں، یہ کام بہت برا کر رہے ہیں، بہت برا کر رہے ہیں. اچھا جی، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو جنتاً ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، پس روکتے ہیں اللہ کے رستے سے، فلہم عذاب مہین، پس واسطے ان کے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ہرگز نہیں کام آئے گا ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی. اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ رہنے والے. ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ منافق جو ہے، ان بے ایمانوں نے قسموں کو اپنا ڈھال بنایا ہوا ہے. دیکھو اگر تھوڑا سا مسلمان کو شک ہوتا کہ یہ منافق ہے، یہ اس کی یہ حرکت ہے، تو وہ کیا کہتے منافق؟ اللہ کی قسم یہ تو ایسی بات ہی نہیں ہے، میں نے تو کیا ہی نہیں ہے یہ کام. آپ کو تو شک ہے، ویسے وہم گمان ہوا ہے آپ کو. یہ ڈھال بن گئی ان کی، بچ گئے. ٹھیک ہے، کلی نہیں کھلی ان کی منافقہ نے. ٹھیک ہے، ڈھال بنا لیا. فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے روکتے تھے. جب امن مل جاتا تھا نا ان کو، ٹھیک ہے بابا شکر ہے بچ گئے، تو پھر کیا کرتے تھے؟ کوئی نیا مسلمان ہوتا تھا اس کو اسلام قبول کرنے سے روکنے لگ جاتے ہو، نہ قبول کریں مر جائے گا. جہاد میں لے کے جاتے ہیں روز، یہ آئے دن جنگ پہ جا رہے ہیں، مارنا ہے بچوں کو، یتیم کرنا ہے. کیا کرے گا؟ بس دنیا کا مال کما، بس تھوڑا بہت ان کے ساتھ مل جل کے رہ، باقی اپنے مذہب کے اوپر قائم رہتا. ضرورت نہیں مسلمانوں نے. فصدوا عن سبیل، میں نے کہا نا انہوں نے بڑا ستایا ہے مسلمانوں کو، بڑا ستایا انہوں نے مسلمانوں. اللہ نے فرمایا ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. جب قیامت والے دن آئیں گے نا، جس مال کے اوپر، جس اولاد کے اوپر ان کو بڑا ناز ہے، یہ بھی قیامت والے دن کوئی کام نہیں آئے گی. اصول ہے نا کہ انسان کی جب اولاد جوان ہو جاتی ہے اور اس کے پاس مال آ جاتا ہے، اولاد آ جاتی ہے، وہ بڑا فخر کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ میرے کام آئے گا. مال بھی ہے، اولاد بھی ہے. اللہ نے فرمایا کچھ نہیں کام آئے گا من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں. اولئک اصحاب النار، یہ پکے آگ کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ہم فیہا خالد، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، جس دن کے اٹھائے گا ان کو اللہ سب کو، فیحلفون، پس قسمیں اٹھائیں گے وہ، لہو واسطے اس کے، کما یحلفون، جیسا کہ وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، لکم واسطے تمہارے، ویحسبون، اور گمان کرتے ہیں وہ بے شک وہ اوپر کسی چیز کے ہیں، الا انہم هم الکاذبون، خبردار بے شک وہ وہی ہیں جھوٹے. اچھا، اللہ نے فرمایا جس دن میں نے ان کو منافقوں کو قبروں سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے جب جائیں گے نا، اللہ پوچھے گا ہاں بھائی پکڑے گئے کہ نہیں؟ آج منافق تھے. اللہ نے فرمایا فیحلفون لہ، قسم اٹھا دیں گے اللہ کے سامنے بھی، اللہ کی قسم یا اللہ ہم منافق نہیں تھے، ہم تو پکے مسلمان تھے دنیا میں. کما یحلفون لکم، جیسا کہ وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اب تمہارے سامنے، اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، جان کی بازی لگائیں گے، ہم منافق نہیں ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، وہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ کسی اوپر بہت بڑی چیز کے ہیں. مطلب دنیا کے اندر جھوٹی قسمیں اٹھا کے یہ اپنے آپ کے لیے امن حاصل کر لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں قیامت والے دن بھی ہماری قسمیں کیا ہیں، بچا لیں گی. ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں ایسے مطمئن بے غیرت ہیں
ایسے مطمئن بے غیرت ہے کہ دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قسمیں اٹھا کے پیغمبر اور صحابہ کی نظروں سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اللہ فرما رہا ہے قیامت والے دن بھی یہ قسم اٹھا دیں گے منافق، یا اللہ کی قسم، تیری قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم منافق نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا لا انہم ہم الکاذبون، خبردار سن لو یہی جھوٹے ہیں، یہی جھوٹے ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یہ دیکھ لو یہ کیسا زبردست زجر ہے۔ یہ جتنی بھی آیتیں آتی ہیں نا منافقوں کے اوپر، یہ ذرا موازنہ کر لیا کرو کہ ہم لوگ، ہماری قوم آج کس سٹیج کے اوپر ہے کہ ہمارا دعویٰ اسلام ہے، صرف کام کوئی مسلمانوں والا ہمارا نہیں ہے، کوئی مسلمانوں والا، اللہ رسول کی بات کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آگے استحوذ علیہم الشیطان، وجہ کیا ہے؟ اب اللہ وہ بیان کریں گے وجہ کیا ہے، کیوں جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، غور کرنا، غالب ہو گیا اوپر ان کے شیطان، استحوذ علیہم الشیطان، غالب ہو گیا اوپر ان کے شیطان، پنجابی میں اتنا چڑھ گیا انہاں دے شیطان، ٹھیک ہے، اچھا، فانساہم ذکر اللہ، پس بھلا دی ان کو اللہ کی یاد، پس بھلا دی ان کو اللہ کی یاد، ہائے ہائے، شیطان نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ غافل کر دیا ہے، شیطان ان کے اوپر غالب ہو چکا ہے، اللہ کی یاد سے دور کر دیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آج بھی لوگ اللہ کی یاد، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوئے پڑے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان کیا ہو چکا ہے؟ غالب ہو چکا ہے، اللہ کی یاد سے سب کیا ہو چکے ہیں؟ غافل ہو چکے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کی یاد سے غافل ہوگا اور شیطان کے ٹولے کے اندر جا کے چلے گا، اللہ نے فرمایا اولئک حزب الشیطان، یہی وہ لوگ ہیں، شیطان کا ٹولہ ہے یہ سارا۔ اتنی زبردست زجر، اس دل کی طرف بھی کوئی دیکھے جھانک کے، ہر بندہ اپنے دل کی طرف جھانک کے دیکھے، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اللہ کی فرما برداری میں کتنی زندگی گزاری ہے؟ دنیا کی محبت ہے یا دین کی محبت ہے دل میں؟ اللہ کی فرما برداریوں کی محبت ہے یا شیطان کی فرما برداریوں کی محبت ہے؟ اللہ نے فرمایا شیطان ان پر غالب آ چکا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا ٹولہ نہیں ہے، یہ شیطان کا ٹولہ ہے۔ سیدھی بات کرتا ہے نا، یہ گول مٹول نہیں کی، اور نہ یار تھوڑا سیدھے ہوئیو، خدا دا خوف کرو۔ قرآن پاک منت سماجت تھوڑی کرتا ہے، یار تھوڑا لحاظ کرو، یار غور کرو تھوڑا، مسلمان ہو، ٹھیک ہے، چنگے بندے ہو، رب دا کھا رہے ہو، تھوڑا جا سیدھا ہی فتویٰ لگایا اولئک حزب الشیطان، شیطان کا گروہ ہے یہ سارا، نہیں خوف، نہیں خطرہ۔ سمجھ آ گئی؟ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، فرمایا خبردار بے شک شیطان کا گروہ ہم الخاسرون، یہی ہے نقصان اٹھانے والے، بہت بڑا نقصان اٹھا لو گے شیطان کی طرف اگر جاؤ گے۔ اچھا اللہ زبردستی کرتا ہے تمہیں کہ میری طرف آؤ، زبردستی کرتا ہے اللہ اپنی طرف بلانے کا، اختیار دیا ہوا ہے، سوال اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ شیطان کا رستہ ہے، یہ میرا رستہ ہے، اب اختیار تمہیں، عقل دے دی، سمجھ دے دی، جس رستے پر چلنا ہے چل پڑو۔ اب جو شیطان کا رستہ قبول کرے گا، شیطان اس کو زبردستی لے کے آ رہا ہے، ہاتھ پکڑ کے لے کے آتا ہے کہ آ یہ قوالیاں سن، گانے سن، میوزک سن، کنجریاں نچا، کنجریاں دیکھ، ان کا ناچ، شراب پی، زنا کر، زبردستی لے کے آتا ہے۔ وہ صرف سمجھاتا ہی ہے، دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، باقی خود تیار ہوتے ہیں، خود ٹانگوں سے چل کے جاتے ہیں۔ نہیں دل دیا اللہ پاک نے کہ اللہ نے منع کیا ہے تجھے کہ اس رستے کے طرف نہیں چلنا، اگر چلے گا تو پھر اولئک حزب الشیطان، شیطان کا ٹولہ بن جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جو شیطان کا ٹولہ بنے گا، پھر الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار شیطان کا ٹولہ یہی خسارہ پانے والا ہے۔ پھر رکھے کوئی انسان یہاں پہ آ کے اپنی بات کہ نہیں جی ہم نے کیا کر لیا، ہم تو برادریوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے کہا ہے جی رشتہ داری کبھی منقطع نہیں کرنی چاہیے، یہاں پہ رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، ہمیں یہ کرنا پڑا ہے جی، سمجھ گئی؟ اللہ صاف کہہ رہا ہے یہاں پہ کرو، پھر کرو مخلوق کو راضی، کرو کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو راضی، جاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ نے فرمایا اولئک، تم شیطان کا ٹولہ ہو جاؤ اور تم بہت بڑا نقصان اٹھا لو گے۔ ہائے ہائے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، فرمایا اب یہ پھر ابتدائی سورت کے متعلق ہے۔ اچھا یہ آیت نمبر
پیچھے آیا نا آیت نمبر اس کے اندر، ان الذین یحادون اللہ، آیت نمبر 5 کے اندر، یہ اسی کے متعلق آیت ہے، آیت نمبر 5 کے متعلق، کیونکہ آخری صورت ہے نا، ابھی مناسبت کرنے لگے ہیں اللہ پاک، مناسبت. بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین. ترجمہ پڑھو جی سارے. وہ لوگ ہیں سب سے بے قدر لوگوں میں. اب یہ آیت کس کے لیے؟ مشرکوں کے لیے. یہ صرف مشرکوں کے لیے، صرف یہودیوں کے لیے، صرف عیسائیوں کے لیے. یہاں صرف ایک کلمہ پڑھ کے تو کیا بعد میں جو مرضی انسان کرتا رہے وہ مسلمان کرتا رہے، کیا یہ آیت اس کے لیے نہیں ہے؟ سود کھا رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، اللہ کے احکام سے سراسر بغاوت کر رہا ہے. فرمایا جو اللہ رسول کے احکام کی مخالفت کرے گا، اولئک فی الاذلین، سب سے بے قدر لوگوں کے اندر ہے، وہ سب سے بڑا بے عزت لوگوں کے اندر ہے میری نظروں کے اندر، اللہ نے فرمایا. لیکن قربان جاؤں اس قوم کے اوپر کہ اللہ کی نظروں میں آج زمین کے اوپر جو سب سے بڑا بے عزت اور بے غیرت ہے، ہماری قوم سمجھتی ہے سب سے بڑا عزت والا یہ انسان ہے. قربان جاؤں اس قوم کی سوچ کے اوپر بھی. جو اللہ رسول کے احکامات کو پاؤں نیچے روند رہا ہے، جو اللہ رسول کے ضابطوں کو توڑ رہا ہے، ہماری قوم سمجھتی ہے یہ سب سے بڑا عزت والا انسان ہے. جو سب سے بڑا جھوٹا اس قوم کے اندر پایا جائے گا، سب سے بڑا عزت والا وہ سمجھا جاتا ہے اس قوم کے اندر. جو سب سے بڑا لوگوں کی حق تلفی کر رہا ہے، پیسہ مار رہا ہے، سب سے بڑا عزت والا اس کو سمجھا جاتا ہے. اس ملک کا حال پتہ کیا ہے؟ 10 روپے کی جو چوری کرے گا نا اس کو کہتے ہیں یہ بہت بڑا چور ہے. جو 2 کروڑ کی چوری کرے گا کہتے ہیں یہ بہت اچھا چور ہے، بڑا ماسٹر مائنڈ ہے، بہت عزت والا ہے، یہ بہت اچھا. دکان کے اندر کوئی ہٹی کے اندر چوری کر لے وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا ذلیل ہے. بینک کو کوئی چوری کر لے کہتے ہیں عزت والا ہے، بندہ ساڈے کام دے سنبھال کے رکھو، اگوں ہی کام آئے گا. یہ اس ملک کا حال ہے. حکمرانوں کو کیا روتے، میں اسی لیے یہاں پہ یا ان کی زیادہ نہیں کرتا، نیچے والا طبقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ میرے سامنے قرآن کی آیت ہے، سورۃ انفال صاف کہتی ہے جو قوم اپنا نظریہ بدل لیتی ہے حکمران بھی بدل جاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ہم تو ان کو روتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو درست کرو. ووٹ ان کو جو گوٹھا ڈالتا ہے یہ قوم ڈالتی ہے، وہ نہیں ڈالتے، یہ ہمارے چنیدہ ہیں. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین. پڑھ لو سارے پھر آیت، کبھی بھول نہ جانا. سب سے بڑے بے قدر لوگ ہیں یہ، سب سے بڑے بے عزت لوگ ہیں، سب سے بڑے ذلیل کیے ہوئے لوگ یہ ہیں. پھر فرمایا کتب اللہ لاغلبن لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں ضرور غالب ہوں گا، ورسلی ہی، اور میرے رسول. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور ہے، غالب ہے. یہ کیا سمجھتے اللہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے احکام کی بغاوت کر کے کیا زمین کے اوپر حکمرانی چمکا لیں گے ہمیشہ کے لیے؟ اللہ نے فرمایا سمجھنا بھی نہ کبھی، میں نے لکھ دیا ہے تقدیر کے اندر، ازل کے اندر، کہ میرا قانون غالب ہوگا، میرے رسول کی تعلیمات غالب آئیں گی. کیوں؟ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور ہے، وہ زبردست ہے، وہ غالب ہے سب کے اوپر. حق جو ہوتا ہے نا، یہ جھوٹ جو ہوتا ہے، جھوٹ یہ صرف چند دنوں کے لیے منہ دکھاتا ہے. اول حق دبا رہتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ حق غالب ہو جاتا ہے اور یہ جھوٹ کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم. سبحان اللہ. کون سا انداز ہے قرآن نے نہیں اپنایا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. یہ آخری آیت ہے، غور سے سمجھنے ہے خدا کے لیے. بچے، جوان، بوڑھے، سب ذرا غور کرو، آنکھیں کھول کے یہ آیت پڑھو، ترجمہ، اور اپنے آپ کو پرکھو کہ آیا ہم سچے مسلمان بھی ہیں کہ نہیں اللہ کی نظروں میں. فرمایا اللہ نے لا تجد قوما، نہ پائے گا تو کسی قوم کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر. تو کسی قوم کو نہیں پائے گا جو ایمان لاتے اللہ پر اور اس کے رسول آخرت کے دن پر. یوادون من حاد اللہ، دوست، یوادون دوستیاں رکھتے ہیں وہ، من حاد اللہ و رسولہ. ہاں جی، کیا ترجمہ لکھا ہے جی لفظی؟
دوستی کریں وہ ایسوں سے حاد اللہ جو مخالفت کریں اللہ اور اس کے رسول کی. فرمایا جو پکا ایمان والا بندہ ہوگا، آخرت کے دن پر یقین رکھے گا، سچا مسلم ہوگا، وہ کبھی بھی ایسے شخص سے دوستی نہیں رکھے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کر رہے ہیں. آؤ سارے اس آیت کی اس کے سائے کے اندر آ کے اپنے ایمان کو پرکھو کہ ہماری دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں. زانیوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، سود خوروں کے ساتھ، رشوت خوروں کے ساتھ ہم نے ان کو دلی دوست بنا کے رکھا ہوا. اللہ نے فرمایا جو پکا سچا مسلمان مومن ہوگا کبھی بھی وہ اس انسان سے دوستی نہیں کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پاؤں نیچے رونتا ہے. وہ کبھی بھی ایسی مجلس میں نہیں جائے گا جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات روندے جا رہے ہیں. اس میں شادیاں بھی آ گئی ہیں، آ گیا نا سب کچھ. میری مائیں بہنیں بھی میری مخاطب ہوتی ہیں، کیونکہ عورتیں ایک شادی کی جو تیاری ہے وہ 3 سال پہلے شروع کر دیتی ہیں کہ 3 سال بعد ہمارے فلانے عزیز کی رشتہ داری ہے کہ تیاری شروع کرو. اس کے اندر شادیاں بھی ہیں، اس کے اندر سب کچھ ہے. اپنی مجلسوں کو پرکھو آؤ ذرا کہ ہم نے دلی دوست کن کو بنا لیا ہے. زانیوں کو، شرابیوں کو، جواریوں کو، ان خبیث لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی سراسر کھلے عام بغاوت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں. دیکھو اب میرے پیغمبر تو کبھی کسی قوم کو ایسا نہ پائے جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور وہ دوستی کریں ان سے. جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں ان سے کبھی دوستی. ہاں آگے دیکھو، آگے پڑھو. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ اپنے باپ ہی کیوں نہ ہوں، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، یا اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، یا او اخوانہم، یا اپنے بیٹے ہوں، او عشیرتہم، یا اپنا کنبہ قبیلہ ہو. اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کر رہے ہیں، اگر اس کی سگی اولاد اللہ اور اس کے رسول کی اس کے گھر میں مخالفت کر رہی ہے، اگر اس کے بہن بھائی اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کر رہے ہیں، اگر وہ اس کا کنبہ قبیلہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، نافرمان ہے، وہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو اپنا دلی دوست نہیں بنائیں گے جو پکا ایمان والا مخلص ہوگا. میرے لوگ کلاس والے کبھی کبھی آ کے شکوہ کرتے ہیں، جی جب ہم یہاں ہوتے ہیں تو دل صاف ہوتا ہے، جب رشتہ داروں کی مجلسوں کے اندر جاتے ہیں، ڈیل جاتے ہیں، ڈول جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے نہیں دیکھتے شریعت کیا ہے، نہیں دیکھتے قرآن کیا ہے، نہیں دیکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، نہیں دیکھتے کہ قرآن کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے، وہاں بدل جاتے ہیں. یہ قرآن دیکھ لو، سمجھ لو، یہاں پہ صرف دوست احباب کی اللہ نے وہ رشتے نہیں گنوائے، یہاں پہ اللہ نے وہ رشتہ گنوایا جو خونی رشتہ. اگر اس کے ماں باپ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کبھی بھی اس کو اپنا دلی دوست نہیں بنائے گا. اگر اس کے بیٹے بیٹیاں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ پکا مومن کبھی بھی ان کو اپنا دلی دوست نہیں بنائے گا. بھائی بہن ہے، ان کا کنبہ قبیلہ کبھی بھی دوست نہیں بنائے. فرمایا پھر یہ لوگ جو اپنا ساری کائنات کو اللہ کی دوستی پر قربان کر دیتے ہیں، پھر کیا ہے یہ؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا یہی لوگ ہیں لکھ دیا ان کے دلوں میں الایمان، ایمان کو مضبوط پیوست کر دیا ایسے لوگوں کے دل. یہ ہے مقصد قرآن کے اترنے کا. اوے بچوں، نوجوانوں، اوے سفید پوش والوں، دیکھو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. کس کو قرآن نے ایمان والا کہا ہے؟ جو پوری کائنات کو اللہ کی دوستی پر قربان کرتے، وہ ایمان والا ہے. پھر ہم کون ہیں؟ پھر یہ بولو. بعض اوقات ایسے محسوس ہونے لگے ہم تو مسلمان ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں، صرف زبان کے دعوے ہیں مسلمان ہیں جی مسلمان ہیں. دیکھ لو آیت کیا کہہ رہی ہے. فرمایا ان کے دلوں میں ایمان پیوست ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، فرمایا پھر کیا ہے؟ اور ان کی مدد کی ہے اپنے غیب کے فیض سے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور مدد کی ان کی اپنے غیب کے فیض سے. کیا مطلب غیب کے فیض سے؟ قرآن وحی الہی سے اللہ نے ان کے کیا کی ہے؟ مدد کی ہے. اب آگے بشارت ہے جی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو ساری کائنات کو اللہ کی دوستی، اللہ کی محبت، اللہ کے پیار پر قربان کر دیتے ہیں، انعام داخل کرے گا ان کو باغات میں. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو چکا ہے اللہ ان سے اور وہ اس سے راضی ہو چکے ہیں.
سمجھ آ گئی ہے؟ اولئک حزب اللہ، جو ساری کائنات کی دوستی اللہ کی دوستی پر قربان کر دے، یہی وہی لوگ ہیں، اللہ کا گروہ ہیں، اللہ کی فوج ہیں، اللہ کا ٹولہ ہیں، اللہ کی جماعت ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار، بے شک اللہ کا گروہ وہی کامیاب ہونے والا ہے، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ باقی جو ایسے بس چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ جی ہم بھی وہ فلاں فلاں بس مسلمان، وہ کوئی نہیں، وہ ادھر ہے، اولئک حزب الشیطان، شیطان کا ٹولہ ہے وہ، میرا ٹولہ نہیں۔ میری جماعت وہ ہے جو ساری کائنات، کنبہ قبیلہ، ماں باپ، رشتہ دار، برادریاں، سب کی دوستی کے اوپر میری دوستی کو ترجیح دے، میری دوستی، میں جدھر کہتا ہوں وہاں جائے، میں جدھر کہتا ہوں وہاں، جدھر نہیں کہتا وہاں نہ جائے، میری دوستی کے اوپر ساری دوستیوں کو قربان کرے، وہ میرا ہے۔ اس کے علاوہ منافقت کی چال اللہ نے فرمایا میں بالکل قبول نہیں کرتا۔ آخری مسئلہ سمجھ لو جی، آخری مسئلہ یہاں پہ فقہا نے کیا کہا ہے؟ فقہاء کرام نے کہا ہے کہ یہ حکم وہ مسلمان جو دین سے غافل ہیں، فساق فجار مسلمان ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد، لیکن نماز روزہ زکوٰۃ کوئی اس کا تعلق نہیں، جوا بالکل ہے، شراب خور، زانی، شرابی، ایسے فساق اور فجار جو اللہ کے حکموں کو مسلمان ہو کر بھی پاؤں نیچے روند رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی پکا مخلص مومن ان کو اپنا دلی دوست نہیں بنائے گا۔ سمجھ لو مسئلہ، یہ آج کا نہیں، آج کے مفتی کا فتویٰ نہیں، پرانے سب علماء نے اس آیت کے تحت کہا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ صرف یہ مسلمان ہے، باقی تم دیکھ رہے ہو کہ یہ شرابی ہے، نشئی ہے، لوگوں کی بہنوں کے اوپر، ماؤں کے اوپر ان کی عزتوں کو پامال کر رہا ہے، ایسا دین کے احکامات سے منحرف مسلمان، اس کے ساتھ کوئی پکا مخلص مومن اس کے ساتھ بھی دوستی نہیں رکھے گا، اس کو دلی دوست نہیں بنائے گا۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ ہاں کوئی کاروباری اشتراک ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن دلی دوست اس کو نہیں بنانا کہ تمہارا اس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو۔ کوئی محلے کے اندر شراب خور کی مجلس لگتی ہے، تمہارا اس مجلس کے بغیر گزارا نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ دلی دوست بنا لیا تم نے ان کو کہ گزارا نہیں ہو رہا ان کے بغیر۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، ظاہری بات ہے دلی دوست فاسق و فاجر کے ساتھ انسان کی تب ہوگی نا جب دل کے اندر خود فسق و فجور والے جراثیم ہوں گے اس کے، اور کسی گندے انسان سے انسان اپنا دلی دوست اس کو تبھی بنائے گا نا جب اس کے اپنے دل کے اندر بھی گند ہے، جراثیم ہے، یوں ہی تو نہیں بن جاتے۔ کسی کا دل صاف ہے، صاف ستھرا ہے، وہ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرے گا۔ کسی کے دل کے اندر گند بستا ہے، غلاظت بستی ہے، گناہوں کی محبت ہے، وہ گناہ گار سے، گندے لوگوں سے، غلاظتوں سے محبت کرے گا، ان کو دوست بنائے گا، ان کو دلی دوست بنائے گا اپنا۔ یہ قوم تو آج مولوی صاحب سامنے سے گزر رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ کے گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، او دیکھو خان سورا جا رہا۔ ہاں کوئی سامنے سے کوئی پینٹ پتلون والا نکل جائے جھوٹا، پورے معاشرے کا دھتکارا ہوا پھٹکار اس کے منہ پر پڑی، ہاں یہ بہت اچھا انسان ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ قوم پتہ کتنی گندی گری ہوئی ہے۔ لندن سے، لندن کے ہوٹلوں کے اندر کوئی واش روم صاف کرنے والا بھی اگر پاکستان آ جائے اور اعلان کرو کہ لندن سے واش روم صاف کرنے والا، سارے چونک کے اندر پہنچ جائیں اس کو دیکھنے کے۔ یہ ایسی سوچ گر چکی ہے ان کی۔ کوئی پتہ نہیں ظالم کون ہے، عالم کون ہے، کوئی پتہ نہیں کاری کون ہے، برا کون ہے، کوئی پہچان نہیں، کوئی صحیح غلط کے اندر پہچان نہیں ہے کہ ہمیں کون سے دوست بنانے اور کون سے دشمن ہیں ہمارے۔ نظریہ ختم ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے اس مسلمانوں کا، نظام زندگی مفلوج ہو چکا ہے، نظریہ مفلوج ہو چکا ہے کہ کیا کرنا ہے ہمیں کیا نہیں کرنا۔ صاف کہ یہ فقہا کا فتویٰ ہے اس آیت کے تحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اب دیکھنا، اللہم لا تجعل لفاجر علی یدن، اللہ کسی فاجر کا میرے اوپر احسان نہ کرنا، اللہ کسی فاسق انسان کا میرے اوپر احسان نہ آنے دیجئے۔ سمجھو بات، کافر نہیں کہا، کسی گناہگار کا میرے اوپر یا اللہ احسان نہ آنے دینا۔ ظاہری بات ہے جب کوئی فاسق فاجر گندا انسان آپ کے اوپر احسان کر دے گا تو پھر
آپ کو اس کے ماتحت رہنا پڑے گا، محتاج بن جاؤ گے، اس کے محتاج بن جاؤ گے، جیسا پھر وہ کہے گا آپ کو کرنا پڑے گا، اس کے احسان تلے کیا ہو گئے؟ دب گئے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا مانگی، یا اللہ پاک مجھے کسی فاجر کے احسان تلے نہ دبانا، بس نہ دبانا۔ سمجھ آ گئی؟ پڑھ لو سارے، اللہم لا تجعل لفاجر علی یدن، کسی فاجر کا مجھے احسان نہ پہنچانا۔ بہت بڑی دعا ہے حضرت صاحب، بہت بڑی دعا ہے خدا کے لیے۔ یا اللہ کسی فاجر، کسی فاسق، کسی گندے انسان کے احسان تلے مجھے نہ دبنے دینا۔ یہ دعا سارے پڑھا کرو۔ سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ۔ اس کے تحت بہت زیادہ واقعات ہیں صحابہ کرام کے، سورۃ حشر کے اندر آئے گا انشاءاللہ، وہاں پڑھیں گے۔ دعا کر لو جی سارے۔ الحمدللہ۔